السلام علیکم دوستو، کبھی آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہے کہ پولا کھلاڑی کے لیے جو ہے نا شوکاز کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، یا پولا سرکاری ملازم کے لیے جو ہے نا شوکاز کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ شوکاز کا نوٹس کیا ہے، شوکاز کا نوٹس کب جاری ہوتا ہے، اس طرح شوکاز کا نوٹس کون جاری کر سکتا ہے، شوکاز نوٹس ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اگر جواب نہ دیا جائے تو کیا ہوگا، اس طرح کیا شوکاز نوٹس کا مطلب نوکری ختم ہونا ہے، کیا ہر شوکاز نوٹس سزا پر ختم ہوتا ہے، شوکاز نوٹس اور برطرفی میں فرق ایکسپلین کرنا ہے اس ویڈیو میں۔ کیا شوکاز نوٹس صرف سرکاری ملازمین کو ملتا ہے؟ تو یہ سارا جو ہے نا ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو شوکاز کا جو نوٹس ہے نا یہ کیا ہے۔ یہ ایک تقرری نوٹس ہوتا ہے جس میں کسی شخص سے کہا جاتا ہے بتائیے کہ آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے، یعنی متعلقہ ادارہ یا افسر پہلے آپ کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ انصاف کی بنیادی اصول پہلے موقف سنو پھر فیصلہ کرو پر مبنی ہوتا ہے۔ شوکاز نوٹس کب جاری ہوتا ہے؟ شوکاز نوٹس اس وقت جاری کیا جا سکتا ہے جب کوئی شخص بغیر اجازت کئی دن غیر حاضر رہے، سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرے، ڈیوٹی میں غفلت کرے، بدعنوانی یا مالی بے ضابطگی کا شبہ ہو، اس طرح عوام کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرے، ادارے کے قواعد و ضوابط توڑے، کسی امتحان میں نقل کرے، کسی کمپنی کے ملازم کمپنی کی پالیسی توڑے، اس طرح کسی کھلاڑی پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہو، تو تب جو ہے نا شوکاز کا نوٹس جاری ہوتا ہے۔ اب شوکاز کا نوٹس یہ کون جاری کر سکتا ہے؟ یہ ادارے کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکاری محکموں میں متعلقہ افسر، اسکول یا کالج میں پرنسپل، یونیورسٹی میں رجسٹرار یا وائس چانسلر کی طرف سے، کمپنی میں ایچ آر یا مینجمنٹ کی طرف سے، اور اس طرح کھیلوں میں متعلقہ بورڈ یا فیڈریشن کی طرف سے۔ اب جب شوکاز کا نوٹس ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر نوٹس میں ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، جیسے 3 دن، 7 دن، 14 دن۔ اس دوران متعلقہ شخص کو تحریری جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر ثبوت موجود ہو تو 7 لگانے ہوتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ اگر جواب نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مقررہ وقت میں جواب نہ دیا جائے یا جواب تسلی بخش نہ ہو تو ادارہ کارروائی کر سکتا ہے، جیسے وارننگ، تنخواہ روکنا، انکریمنٹ روکنا، معطلی، اس طرح محکمانہ انکوائری، جرمانہ اور بعض صورتوں میں ملازمت سے برطری۔ کیا شوکاز نوٹس کا مطلب نوکری ختم ہونا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی وضاحت پیش کریں۔ بہت سے لوگوں کا مناسب جواب قبول ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف مزید کارروائی نہ ہوتی ہے۔ کیا ہر شوکاز نوٹس سزا پر ختم ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ممکن ہے اگر الزام غلط ثابت ہو، غلطی معمولی ہو، ثبوت ناکافی ہو، معقول وضاحت قبول کر لی جائے، اس صورت میں معاملہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک سرکاری ملازم 15 دن تک بغیر اطلاع دفتر نہیں آتا ہے، ادارہ اسے شوکاز نوٹس بھیجتا ہے، آپ 15 دن غیر حاضر رہے، بتائیے کہ آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اگر ملازم ثابت کر دے کہ وہ شاید بیمار تھا اور اس کے پاس میڈیکل رپورٹ موجود ہے تو ممکن ہے معاملہ ختم ہو جائے۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو شوکاز کا نوٹس ہے اور برطرفی میں فرق کیا ہے۔ شوکاز کا نوٹس صرف وضاحت طلب کی جاتی ہے، جواب دینے کا موقع دیا جاتا ہے، ابھی کوئی حتمی سزا نہیں ہوتا ہے۔ برطرفی یہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، ملازمت ختم کی جا سکتی ہے۔ کیا شوکاز نوٹس صرف سرکاری ملازمین کو ملتا ہے؟ نہیں، یہ جاری کیا جا سکتا ہے سرکاری ملازمین،
نجی کمپنیوں کے ملازمین، طلباء، اساتذہ، کھلاڑی، ٹھیکیدار، بعض کاروباری اداروں کو بھی۔ تو یہ سارا جو ہے نا شوکاز نوٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔